مقدس شخصیات کا احترام انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے، اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مقدس شخصیات کی توہین و گستاخی کا کوئی بھی مجرمانہ فعل صرف امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ انسانی اقدار پر یقین رکھنے والے ہر شخص کے جذبات و احساسات پر شب خون مارنا ہے۔ اور پھر اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست میں جس کا آئین و دستور خود مقدس شخصیات کے احترام کو یقینی بناتا ہو، اس ریاست میں ایسے عناصر کی سرپرستی یقیناً انتہائی باعث شرم بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں سے برتے جانے والے غیر منصفانہ سلوک بلکہ دہشت گردی کے واقعات پر ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کی آواز مسلمانوں کے حق میں بلند ہو، لیکن افسوس کہ انسانی حقوق کے علمبردار دیسی لبرلز نے مظلوم مسلمانوں کے حق میں کوئی کلمہ خیر کہا ہو۔ ہاں، اس کے برعکس یہ ضرور ہوا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو ناکردہ جرائم کے الزامات کی بھینٹ چڑھائے رکھا، مگر اس سب کے باوجود اسلامی معاشرے نے اس معاہدانہ بلکہ ظالمانہ رویے کو فکر نظر کا اختلاف خیال کرتے ہوئے برداشت کیا۔ تاہم اب سیکولرزم کے حامیوں کا ایک گروہ انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے نام پر تمام اخلاقی حدود کو پار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقدس شخصیات کی گستاخی کی جرت کر بیٹھا ہے، اور وہ ان حدود کو بھی پار کر چکا ہے جس سے آگے بڑھنے کی کسی کو قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی نام رکھنے والے یہ گستاخ ان درندوں سے بھی بدتر ہیں جو جانور ہوتے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے داعی تھے۔ افسوس کہ یہ سیاہ بخت انسان نہیں جانتے کہ انہوں نے جس ذات اقدس کو نشانہ بنایا ہے، آج بھی انسانیت اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب سے مانگی ہوئی دعاؤں کے سائبان میں سانس لے رہی ہے۔ یقیناً ایسے گستاخ عناصر کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ مسلمان نماز روزہ اور دیگر عبادات میں غفلت و سستی کا شکار تو ہو سکتا ہے، مگر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ گستاخوں کے لیے ننگی تلوار بن جاتا ہے۔ دوسری طرف اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا حق ادا کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد پر مشتمل سائٹس اور پیجز کو بند کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے بجا کہا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، لہٰذا یہاں کسی کو بھی قابل احترام شخصیات کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس کے لیے قانون بھی سخت سزا تجویز کرتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی تو واضح ہے کہ کسی بھی نفرت آمیز عمل پر سزا کا اصل اختیار تو حکومت رکھتی ہے تاکہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ جبکہ اس حوالے سے حکومتی رویے کا جائزہ لیا جائے تو وہ تشویشناک منظرنامہ سامنے لاتا ہے کہ پاکستان کے علاوہ ترکی اور کویت میں بھی ایسے گستاخ بلاگرز سامنے آئے، لیکن وہاں کی حکومتوں نے چند دنوں میں ہی ایسے گستاخوں کو جرم ثابت ہونے پر سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ لیکن ہماری حکومت ان گستاخوں کو لگام دینے کے لیے اپنے طور پر تو حرکت میں کیا آتی، واضح عدالتی حکم پر بھی اس معاملے سے نمٹنے میں دباؤ کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے سے موجود مواد کے علاوہ مزید مواد بھی سوشل میڈیا پر آ گیا ہے۔ پس حکومت کو چاہیے کہ اس حساس مسئلے کو روشن خیالی کی بھینٹ نہ چڑھنے دیا جائے، کیونکہ اس کا یہ غافلانہ رویہ عوام کے اضطراب اور تشویش کو دن بدن بڑھا رہا ہے، اور مسلمانان پاکستان کی یہ پریشانی بزبان حال یہ سوال کر رہی ہے کہ نہ صرف 18 کروڑ پاکستانیوں بلکہ 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے والے ان انتہا پسند سیکولرز کے خلاف آپریشن رد الفساد آخر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وصال اردو، حق کا راہی